بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کتے کو رکھوالی کے لیے، حفاظت کے لیے کس ہستی نے رکھا اور اس رکھوالی کے لیے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ حفاظت کے لیے اس کتے کو رکھنے کی وجہ کیا بنی؟ تفسیر روح البیان، مصنف ابن ابی شیبہ اور حیات الحیوان، ان تین کتب کا میں نے حوالہ پیش کیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو آپ دن کے وقت کشتی بناتے اور رات کے وقت آرام کرتے۔ جب آپ دن کو جو کام کرتے اور رات کو آرام کرنے چلے جاتے تو جو لوگ آپ کے مخالف تھے، جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ آ کے آپ کی کشتی کو توڑ دیتے۔ جو آپ سارا دن محنت کرتے، آپ کی محنت کو وہ ضائع کر دیتے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میں سارا دن کام کرتا ہوں اور رات کے وقت یہ لوگ آ کے میری ساری محنت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا نوح اتخذ کلبا یحرسک، اے نوح آپ کتے کو اپنی حفاظت کے لیے رکھ لیں کہ وہ آپ کے کام کی حفاظت کرے۔ تو فاتخذ نوح کلبا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر تب کتے کو اس کام کی رکھوالی کے لیے رکھا۔ جب کبھی وہ لوگ آ کے شرارت کرنے لگتے، اس کشتی کے قریب آتے تو وہ کتا ان پر بھونکتا، تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ کی آنکھ کھلتی اور آپ ان لوگوں کو بھگا دیتے۔ تو یوں سب سے پہلے جو کتے کو حفاظت کے لیے رکھنے والی ہستی ہے وہ اللہ رب العزت کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ کتے کو شوقیہ طور پر گھر میں ہم نہیں رکھ سکتے۔ صحیح بخاری شریف کا حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی وہاں رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ نہیں آتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کتا رکھا تو وہ حفاظت کے لیے رکھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں کتے کے بغیر رکھوالی ممکن نہ ہو تو وہاں کتا رکھنا جائز ہے، اور دوسری جگہ جہاں کتا رکھنا جائز ہے وہاں جب خوراک وغیرہ کے لیے شکار کی ضرورت ہو تو اس وقت بھی شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ ہاں، جو شوقیہ شکار کیا جاتا ہے تو یہ شکار کرنا ہی حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔